السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 سال گزر گئے۔ اس طرح قریش اور دوسرے قبائل کے بہترین لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اعلانیہ تبلیغ کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے خاندان کے نزدیکی افراد کو اسلام کی دعوت دے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو اکٹھا کیا۔ اس کے ساتھ بنو مطلب کے کچھ لوگ بھی آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین اسلام پیش کیا۔ ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور بہت نرمی سے بات کی، سوائے آپ کے چچا ابو لہب نے، جس نے مخالفت کی اور کہا کہ ان کو روک لو اس سے پہلے کہ عرب سب اکٹھا ہو جائے، پھر اگر ان کے سپرد کیا تو ذلت اٹھاؤ گے اور اگر بچاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کہا، واللہ جب تک ہم زندہ ہیں ان کا بچاؤ کرتے رہیں گے، اور کہا کہ جو حکم ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے ضرور پورا کریں، میں مسلسل آپ کی حفاظت اور بچاؤ کرتا رہوں گا، مگر میں عبد المطلب کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب و حکمت کی تعلیم دینے لگے۔ سورہ مدثر کی آیات کے بعد وحی بھی تواتر سے آنے لگی، اور اس کے بعد پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ تھی، جس میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو حمد اور دعا کا طریقہ سکھایا اور دین کا سارا لب لباب اس میں بیان کر دیا۔ رسالت کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کا دیا گیا اور پاکیزہ رہنے کا کہا گیا۔ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر وضو اور نماز کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور صبح شام 2 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب نماز اہل ایمان کی اصل عبادت تھی۔ سورہ فاتحہ اور حمد و ثنا ہی نماز کے اوراد و وظائف تھے۔ لوگ نماز کے لیے چھپ کر اہتمام کرنے لگے۔ ابتدائی ایام میں نماز کے علاوہ دوسری کسی عبادت کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ اس طرح 3 برس بعد اعلانیہ دعوت کا اعلان ہوا۔